بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری اماں فوت ہوئی تو میں اپنی اماں کی بخشش کے لیے روزانہ 5 وقت کی نماز اور نفلی روزے رکھتی، مگر میری سوتیلی ماں مجھے نماز نہ پڑھنے دیتی، مجھے تھپڑ مار کر کام پر لگا دیتی۔ جب میں قرآن مجید پڑھتی تو وہ مجھ سے چھین لیتی۔ آج میں نے روتے ہوئے اپنے اللہ سے دعا کی کہ تو ہی میری مدد فرما۔ میں سوتیلی ماں سے چھپ کر نماز پڑھ رہی تھی کہ ماں کمرے میں آئی اور جیسے ہی اس نے مجھے دھکا دیا میرا تو دل پھٹ گیا۔ جب میری سوتیلی ماں، میرا نام عائشہ ہے، آج میری ماں نے مجھے اتنا مارا کہ میں تقریباً بے ہوش ہی ہو گئی۔ 2 گھنٹے اسی طرح پڑی رہی، پھر اٹھی اور پانی پیا اور میری ماں نے مجھے کہہ دیا کہ گھر کے کام کرو۔ میرا قصور کیا تھا؟ صرف اتنا کہ میں نے نماز پڑھ لی تھی اور میری ماں نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ جب سے میری سگی ماں فوت ہوئی ہیں تب سے میں روز نماز پڑھتی تھی، وہ مجھے نفلی روزے بھی نہ رکھنے دیتی اور کوئی بھی اسلامی کام نہ کرنے دیتی۔ یہ میری سوتیلی ماں تھی۔ میرے بابا نے ان سے شادی کی اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ ایک دن اچانک ان کو لے آئے تھے۔ جب میری ماں بیمار تھی انہوں نے ماں سے کہا تھا کہ تو بیمار رہتی ہے، گھر کے کام نہیں ہوتے، مجھے ڈھنگ کا کھانا نہیں ملتا، اس لیے میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ میری ماں پہلے ہی بیمار تھی، جب اس نے دیکھا تو شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے تو وہ اور زیادہ دل برداشتہ ہو کر 1 مہینے بعد اس دنیا سے چلی گئی اور پیچھے میں رہ گئی۔ اس واقعے کے 3 سال بعد میرے بابا بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ میری سوتیلی ماں نے مجھ سے سارے گھر کے کام کروانے شروع کر دیے۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن اب وہ مجھے پر ہاتھ بھی اٹھاتی تھی۔ اس کو تھوڑا سا بھی غصہ آتا تو وہ مجھ پر ہی نکال دیتی تھی، لیکن پھر اس نے مجھے نماز پڑھنے سے، نفلی روزے رکھنے سے، قرآن پاک پڑھنے سے بھی روکنا شروع کر دیا، جبکہ اس کا نام عشرت تھا، یہ بھی تو مسلمان ہی تھی۔ پھر مجھے یہ سب کرنے سے کیوں روکتی تھی؟ پہلے تو صرف زبان سے روکتی تھی، کہتی تھی کہ یہ سب نہ کیا کرو، مگر اب اس نے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھانا شروع کر دیا اور مجھے بری طرح مارتی تھی۔ سارے محلے کو پتا تھا کہ میری سوتیلی ماں مجھ پر بہت ظلم کرتی ہے۔ ہمارے گھر کے پاس ہی مسجد تھی، وہاں سے بھی نمازی گزرتے تھے، ان کو بھی اکثر میرے رونے کی آوازیں آتی تھیں۔ اور یہ بوڑھے بابا جو ہمارے گھر کے سامنے رہتے تھے، انہوں نے تو کئی دفعہ میری ماں کو کہا کہ کیوں تم یتیم بچی کے پیچھے پڑ گئی ہو، کیوں اس کو اتنا مارتی ہو؟ پورے محلے میں صرف یہی تھے جو میری ماں کے سامنے بولتے تھے۔ میری ماں ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتی تھی۔ ایک دن میں نے اپنی ماں کو کسی سے فون پر باتیں کرتے ہوئے سن لیا اور ان کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی۔ وہ کسی کو کہہ رہی تھی کہ اس کا باپ تو اس دنیا سے چلا گیا، ماں بھی چلی گئی ہے، اب میں اس کا بوجھ کیسے اٹھاؤں؟ جبکہ اس کے گھر میں بوجھ کس نے کس کا اٹھایا ہوا تھا یہ ہم دونوں اچھی طرح جانتے تھے۔ میں شام کو بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی، ان پیسوں سے اس کا گھر کا راشن آتا تھا، بابا کی تھوڑی بہت پینشن تھی جس سے باقی خرچے نکلتے تھے۔ شاید وہ میری شادی کروانا چاہتی تھی۔ اگلے ہی پل میں سوچنے لگی کہ اگر میری شادی ہو گئی تو کم سے کم میں اس کے چنگل سے تو نکل جاؤں گی، میرا اپنا گھر ہوگا، میرا کوئی شوہر ہوگا، بچے بھی ہوں گے، میں اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے گزارنے کی کوشش تو کروں گی۔ میرا شوہر مجھے اس طرح پاگلوں کی طرح مارے گا تو نہیں؟ اگر میں کوئی غلطی نہیں کروں گی تو مجھے کیوں مارے گا؟ لیکن یہاں تو بلا وجہ ہی مجھے مار پڑتی ہے۔ اس نے بھی کسی کو کہہ دیا ہے کہ ہاں مجھے یہ رشتہ قبول ہے، میں اس کی شادی کروا دوں گی، لیکن بدلے میں مجھے 1 لاکھ روپیہ چاہیے۔ ہمارے محلے میں ہی میری ایک سہیلی رہتی تھی جو کچھ عرصے کے لیے محلہ چھوڑ کر چلی گئی تھی، لیکن ایک دن میں نے اسے دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے مجھے جانتی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی ماں نے کہا، یہ تو عائشہ ہے، میری بچی تجھے کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے؟ پھر میری دوست نے مجھے پہچانا، اس نے کہا کہ تم نے اپنی کیسی شکل نکالی ہے؟ تم تو بالکل کمزور ہو گئی ہو، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے ہیں، تم تو عائشہ لگ ہی نہیں رہی تھی جسے ہم جانتے ہیں۔ میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا تو وہ بھی مجھے سے گلے لگ کر رونے لگ پڑی۔ میں نے کہا کہ مجھے جانا ہوگا، اگر دیر ہوگی تو میری سوتیلی ماں مجھے بہت مارے گی۔ سارے محلے کو پتا تھا کہ مجھ پر بہت ظلم ہوتے تھے۔ میرے بابا بہت اچھے انسان تھے اور سب محلے والوں کے ساتھ ان کے طور طریقے اچھے تھے۔ اس طرح میری ماں بھی ایک نیک عورت تھی، جب بیمار تھی تو ان کو دیکھنے کے لیے روز لوگ آتے تھے۔ میری سوتیلی ماں نے میرا رشتہ کہیں طے کر دیا، باتوں باتوں میں سب کچھ فائنل کر دیا تھا، کیونکہ مجھے اس کی باتوں سے پتہ چل رہا تھا۔ وہ تو یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے دھوم دھام سے شادی نہیں کرنی، اس کے ماں باپ مر چکے ہیں، پھر محلے والے کہیں گے کہ اتنی دھوم دھام سے شادی کر رہی ہے،
اور ویسے بھی یہ میری سوتیلی بیٹی ہے، میری اپنی تو نہیں جو میں اس کی دھوم دھام سے شادی کروں۔ میں تو بس اسے گھر سے نکالنا چاہتی ہوں تاکہ میری جان چھوٹ جائے۔ میری سوتیلی ماں مجھ سے سارے گھر کے کام کرواتی تھی، لیکن اپنے کمرے کو کبھی صاف نہیں کرواتی تھی۔ اپنا کمرہ وہ خود ہی صاف کرتی تھی، پر روز نہیں کرتی تھی۔ اس کے کمرے سے عجیب سی بدبو آتی تھی۔ ایک دن اس نے مجھے کہہ دیا کہ میرا کمرہ صاف کر دو۔ جب میں اس کے کمرے میں گئی تو اس کا کمرہ اتنا گندا تھا جیسے 6-7 مہینے سے کسی نے صاف ہی نہ کیا ہو۔ خیر، میں نے تو صاف کرنا ہی تھا، میں نے تو اپنا کام شروع کر دیا۔ اس کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے اچانک سے کوئی بھاری سی چیز میرے پیروں پر گر گئی۔ مجھے بہت درد ہوا۔ وہ چیز چھوٹی تھی لیکن وزن میں بھاری تھی۔ جب میں نے اچانک اس چیز کو اٹھایا تو میں حیران رہ گئی، یہ کیا ہے؟ پھر اچانک سے مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ وہ چیز ہے، کیونکہ میں نے ٹی وی میں ایک دفعہ دیکھا تھا اور اتنا کوئی بیوقوف نہیں ہوتا کہ اسے پتہ نہ چلے۔ میرا تو دل ہی بیٹھ گیا تھا۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ میری ماں میرے ساتھ یہ سب کیوں کرتی تھی، کیوں مجھے نماز، روزے اور قرآن پاک پڑھنے سے روکتی تھی، کیونکہ میری ماں تو مسلمان تھی ہی نہیں، وہ تو کسی غیر مذہب سے تعلق رکھتی تھی۔ تبھی تو اس نے مٹی کے بت نما چیز اپنے تکیے کے پاس رکھی ہوئی تھی، لیکن اس نے تو کہا تھا کہ اس کا نام عشرت ہے۔ پھر مجھے ایک بات یاد آئی، میرے بابا کہتے تھے کہ صرف نام سے کسی کے مذہب کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ کچھ نام ایسے ہیں جو دوسرے مذہب میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ اس نے اپنا مذہب نہیں بدلا تھا، ورنہ یہ چیز اپنے پاس نہ رکھتی۔ اس نے میرے بابا سے جھوٹ بولا تھا، اس لیے تو اسے ان ساری چیزوں سے مسئلہ تھا۔ میرے بابا تو اس دنیا سے چلے گئے۔ اگر ان کو پتا چلتا کہ ان سے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے تو وہ شاید اسی وقت اس کو اپنی زندگی سے نکال دیتے اور میری زندگی بہتر ہو جاتی۔ میں نے وہ چیز واپس ہی رکھ دی اور اپنی ماں کو پتہ بھی نہ لگنے دیا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے۔ پر میں اللہ سے دعا کرنے لگی کہ میرے اللہ، اب تو ہی میری مدد کر، مجھے یہاں سے نکال دے۔ میری زندگی، میرا مذہب، میری آخرت، میری اخلاقیات، سب کچھ داؤ پر لگا ہوا تھا۔ یہ عورت تو میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ میں روز اللہ سے دعائیں کرتی تھی، چھپ کر نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھ لیتی تھی، لیکن روزے میں میری ماں مجھے بار بار کہتی کہ کچھ کھا لے۔ جب میں کہتی کہ نہیں ماں میری طبیعت خراب ہے تو اسے پتہ چل جاتا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو وہ زبردستی کوئی چیز میرے منہ میں ڈال دیتی تاکہ میرا روزہ ٹوٹ جائے۔ کیا یہ ظلم کی انتہا نہ تھی؟ اتنا ظلم کون کرتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے رب کی عبادت کرنا چاہے اور اسے عبادت سے بھی روکا جائے؟ یہ تو ایک انسان کا بنیادی حق ہوتا ہے۔ آخر یہ عورت چاہتی کیا تھی؟ اب تو میں یہی سوچنے لگی، بس میری شادی کر دے تو میری جان چھوٹ جائے گی۔ ایک دن مجھے کہتی کہ تیار رہنا، پرسوں تیرا نکاح ہے، لڑکے والے سارے انتظامات کر کے آئیں گے اور میں اسی کے ساتھ تیری شادی کروا دوں گی۔ تو نے ان سے کوئی بات نہیں کرنی، میں تمہاری جان لے لوں گی، اور تیری ماں کے کچھ پرانے کپڑے پڑے ہیں، ان میں سے اچھا سا جوڑا پہن لینا اور اپنی کچھ چیزیں ایک بیگ میں ڈال لینا۔ میرے پاس تجھے نئے جوڑے اور سامان لے کر دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بس جو کچھ بھی تیری ماں کا پڑا ہوا ہے وہ اٹھا لے اور اس کو ایک بیگ میں ڈال کر شکر کر میں تیری شادی تو کروا رہی ہوں۔ میں جب کچھ نہ بولی تو وہ کمرے سے جانے لگی، پر پلٹ کر میری طرف دیکھا اور اس نے کہا کہ بولتی کیوں نہیں ہے؟ میری شادی ہو رہی ہے، تجھے کچھ نہیں کہنا؟ اچھا، تو اس بات پر خوش ہو رہی ہے نا کہ تیری مجھ سے جان چھوٹ جائے گی، تو اپنے گھر چلی جائیں گی، وہاں پہ نماز، روزے، قرآن پڑھے گی، مگر میں تجھے بتا دوں کہ تیرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی تو میرا دل بیٹھ گیا۔ میرے دل میں اچانک سے ایک بات آئی کہ کہیں اس نے میری شادی بھی کسی غیر مسلم کے ساتھ تو نہیں کروا دی؟ تبھی کہہ رہی ہے کہ وہاں جا کر بھی تو کچھ نہیں کر پائے گی۔ کیا میں شادی کر لیتی؟ نہیں، یہ تو بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، مجھے تو ایسی شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میرے دل میں ایک اور پریشانی بیٹھ گئی۔ ساری رات میں جاگتی رہی، الٹے سیدھے خیالات آتے رہے، بار بار سوچتی رہی ایسا ہو جائے گا تو کیا ہوگا۔ ایک دن گزر گیا، اگلا دن ہوا جب اس نے کہا تھا کہ آج تیرا نکاح ہے۔ وہ بھی دن میں تھوڑی بہت تیاریاں کرنے لگی۔ اس نے کہا کہ گھر کو اچھی طرح صاف کر لینا اور شام کو خود کو بھی تیار ہو جانا۔ میں جب تیار نہ ہوئی تو وہ میرے پاس آ کر کھڑی ہوگی۔ اس نے کہا کہ تیار کیوں نہیں ہو رہی؟ آج شادی ہے تیری، کوئی مذاق ہے؟ جا کر تیار ہو جا۔ میں نے کہا کہ میری شادی کس سے کروا رہی ہو؟ میری شادی ہے، کم سے کم مجھے اتنا جاننے کا تو حق ہے۔ اگر آج میں اس کے سامنے نہ بولتی تو زیادہ سے زیادہ وہ مجھ پر ہاتھ ہی اٹھا سکتی تھی نا، تو اٹھا لیتی، لیکن میری زندگی اور آخرت برباد ہونے سے بچ جاتی۔
اس لیے میں نے اس سے سوال کر ہی ڈالا۔ میں نے کہا کہ کس سے میری شادی کروا رہی ہو؟ میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ کیا اپنے جیسے سے ہی کروا رہی ہو؟ اس نے کہا کہ کیا مطلب میرے جیسے سے؟ کیا جانتی ہو تم میرے بارے میں؟ تم میرے کمرے میں گئی تھی، کیا دیکھا؟ تو تم نے وہاں پہ، میں نے اس کو سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا کہ مجھے پتا چل گیا ہے کہ تم غیر مسلم ہو، تبھی تو تم اس طرح کی حرکتیں کرتی ہو۔ تم نے میرے باپ سے جھوٹ بولا تھا، اسے دھوکہ دیا، اور اگر اسے تمہاری ساری حقیقت کا پتا چل جاتا تو وہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر اسی ٹائم تمہیں گھر سے باہر نکال دیتا۔ پر میرا معصوم باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ تم نے اپنا نام بھی بدلا ہوا ہے، یہ تمہارا نام ہو ہی نہیں سکتا، اور اب تم اپنے ہی کسی رشتہ دار سے میری شادی کروا رہی ہو۔ مجھے لگا کہ آج میں نے اتنا کچھ بول دیا ہے، اب میری خیر نہیں ہے، مجھے تو بہت سارے تھپڑ پڑیں گے، شاید یہ مجھے اتنا مارے گی کہ میرا چہرہ ہی بگاڑ دے گی۔ لیکن میں تب حیران رہ جب وہ بری طرح سے ہنسنے لگی، پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی۔ اس نے کہا کہ واہ، تیرے منہ میں بھی زبان آ گئی ہے، تیرے اندر بھی تھوڑی بہت ہمت ہے، لیکن تیری ساری ہمت نکل جائے گی۔ وہ مجھ پر طنز کرنے لگی۔ وہ کہنے لگی، شہزادی، اپنے مذہب کے کسی بھی انسان سے تیری شادی نہیں کروائی، یہ بات میں تجھے لکھ کر دیتی ہوں۔ جب اس نے ایسا کہا تو میں حیران ہوگی۔ میں نے کہا کہ اس کا مطلب کیا؟ اپنے جیسوں میں میری شادی نہیں کروا رہی؟ میرے دل کو تھوڑا سا سکون آنے لگا تھا، پر ساتھ ہی اس نے کہا کہ میں تیری شادی جس سے کروا رہی ہوں اس کے ساتھ تیری زندگی ایسے گزرے گی کہ تو ساری زندگی مجھے نہیں بھول پائے گی۔ زمانہ تو تجھے چھوڑے گا ہی نہیں، بلکہ تجھ پہ آوازیں کسے گا، تانے دے گا، باتیں سنائے گا، ساری دنیا تیرا تماشا دیکھے گی۔ جب اس نے ایسا کہا تو میرا دل بیٹھ سا گیا۔ میں خود بھی شادی کرنا چاہتی ہوں، تبھی تجھ سے جان چھڑوانے کے لیے تیری شادی کروا رہی ہوں، ورنہ مجھے تو مفت کی نوکرانی ملی ہوئی تھی۔ لیکن اب تجھے اپنے ساتھ دوسرے گھر تو نہیں لے جا سکتی ہوں۔ میں تیری شادی جس سے کروا رہی ہوں وہ کوئی عام انسان نہیں، تو بھی دیکھے گی تو ایک پل کو حیران ہو جائے گی، پر وہاں تیری زندگی بڑی رنگین گزرے گی۔ مجھے اس کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ کبھی کہتی تھی کہ میں تیرے جس سے شادی کروا رہی ہوں وہ مسلمان ہی ہے، پھر کہتی کہ تیری زندگی ایسے گزرے گی، تیرا تماشا ساری دنیا دیکھے گی، پھر کہتی کہ وہاں پہ تجھے کوئی سکون نہیں ملے گا، اور پھر یہ بھی کہہ رہی تھی کہ وہاں پر تجھے کپڑے، جوتے، زیور سب کچھ ملے گا۔ میں خاموش ہو کر تیار ہونے لگی، سوچا کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا، کم سے کم اس عورت سے تو جان چھوٹ جائے گی۔ میں ایک خوبصورت جوان لڑکی تھی، لیکن آج اتنی مجبور ہو گئی تھی۔ اب میں یہ سوچنے لگی کہ بس جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، چاہے میرا شوہر بڑی عمر کا ہو، شادی شدہ ہو، جیسا بھی ہو، میں اسے شادی کر لوں گی۔ مجھے اس مقام پر لانے والی میری سوتیلی ماں ہی تھی۔ میرے ماں باپ نے مجھے بڑے لاڈ پیار سے پالا تھا، انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ ان کے مرنے کے بعد میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا۔ ان کی بیٹی جس کو وہ اتنا پیار کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، اس کی زندگی ایک دن ایسی ہو جائے گی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلتے جا رہے تھے۔ میں نے اپنی ماں کے کپڑے پہنے، مجھے اور بھی زیادہ افسوس ہو رہا تھا، دکھ ہو رہا تھا، رونا آ رہا تھا۔ میں دیکھنے میں پیاری لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد 4 گواہ، مولوی صاحب اور وہ لڑکا بھی آ گیا جس کے ساتھ میری شادی ہو رہی تھی۔ مجھے آوازیں آ رہی تھی، ابھی میں کمرے میں ہی تھی، وہ لوگ باہر بیٹھے تھے۔ سوتیلی ماں نے کہا کہ نکاح شروع کیا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد مولوی صاحب اندر آ گئے، انہوں نے مجھ سے نکاح کی اجازت مانگی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس کے 20 منٹ کے بعد وہ دوبارہ آئے اور انہوں نے مجھ سے نکاح نامے پر دستخط کروائے۔ دستخط کرتے ہوئے میں رو رہی تھی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ بیٹی فکر نہیں کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تمہاری زندگی میں اب کوئی دکھ نہیں رہے گا۔ مولوی صاحب وہی تھے جو ہمارے گھر 7 بڑی مسجد کے امام تھے، مجھے بھی اچھی طرح جانتے تھے اور میرے بابا کو بھی جانتے تھے۔ میں نے ان سے اتنا ہی کہا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا فکر نہیں کرو، ہم تمہارے حق میں دعا کریں گے۔ شاید مجھے دعاؤں کی ضرورت تھی۔ میرا نکاح ہو چکا تھا۔ میری ماں نے مجھے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلہے کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ مجھے اپنی سوتیلی ماں کو دیکھ کر اس سے نفرت ہو رہی تھی۔ اگر کوئی قربانی کا جانور رکھتا ہے تو اس سے پیار ہو جاتا ہے، جبکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اس سے تو قربان کر دینا ہے۔ لیکن یہ کس قسم کی عورت تھی؟
اس میں اس کے مذہب کا قصور نہیں تھا. کسی کا بھی مذہب برا نہیں ہوتا بلکہ لوگ برے ہوتے ہیں. اگر یہ مسلمان ہوتی تب بھی یہ عورت ایسی ہوتی تو اس کا دل کبھی نرم نہیں ہو سکتا تھا. مجھے جب باہر لے کر آئے میں نے اپنے دلہے کو دیکھا جس کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا تھا. تب میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ وہ عام انسان نہیں تھا, وہ عام نارمل مرد نہیں تھا بلکہ وہ مرد تو تھا ہی نہیں, وہ تو ایک خواجہ سرا تھا. میں وہیں پہ بے ہوش ہو گئی. مجھے 15-20 منٹ بعد ہوش آیا. تب میں سوچنے لگی کہ شاید میں نے کوئی برا خواب دیکھا تھا, لیکن وہ آدمی سامنے ہی بیٹھا تھا جبکہ اسی نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. وہ سب کو کہہ رہا تھا کہ بیچاری بے ہوش ہو گئی ہے. اس کے بولنے کا انداز بھی بہت عجیب تھا. میں نے رونا شروع کر دیا. سب لوگ خاموش تھے. میری ماں نے مجھے دیکھا تو ہنسنے لگی. اب مجھے سمجھ آئی کہ وہ ایسی الٹی باتیں کیوں کر رہی تھی اور اس کا کیا مطلب تھا. میرا تماشا تو پوری دنیا میں بن چکا تھا کیونکہ ایک خواجہ سرا کے ساتھ میری شادی ہو گئی تھی. یہ تو ظلم کی انتہا تھی. میری ماں نے مجھے اس کے ساتھ رخصت کر دیا. میں روتی رہی. مجھے گاڑی میں بٹھایا گیا تو میں راستے میں آنکھیں بند کر کے رونا شروع کر دیا. مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں. جہاں بھی جا رہی تھی میری زندگی تو برباد ہو گئی تھی. میں سوچنے لگی کہ اس سب میں میرا کیا قصور تھا. مجھے تو انصاف ہی نہیں ملا. بس اس کے بعد خاموش ہو گئی. میں اپنے اللہ سے شکوہ نہیں کرنا چاہتی تھی. جو بھی ہو گیا اس کو برداشت کرنے کا ارادہ کر لیا تھا. لیکن جب میں نے آنکھیں کھولی تو سامنے کا منظر کچھ اور ہی تھا. گاڑی ایک بہت بڑے گھر کے پاس رکی. جب میں باہر نکلی تو وہاں ایک آدمی کھڑا تھا. اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا. میں نے کہا کہ کون ہو تم؟ میں اس کا ہاتھ نہیں تھامنا چاہتی تھی لیکن اس نے کہا میرا ہاتھ تھام لو کیونکہ اب ساری زندگی تم نے میرا ہی ہاتھ تھامنا ہے. میں حیران رہ گئی. میں نے دیکھا تو سامنے وہ بابا جی کھڑے تھے جو ہمارے سامنے والے گھر میں رہتے تھے. میں انہی کو پہچانتی تھی. میں بھاگ کر ان کی طرف بڑھ گئی. میں نے کہا کہ یہ سب کچھ کیا ہے اور میرا خواجہ سرا شوہر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہاری ماں کے خلاف ایک پلان بنایا تھا. وہ اتنی بری عورت ہے کہ تمہاری شادی ایک خواجہ سرا سے کرانا چاہتی تھی تاکہ تمہاری زندگی برباد ہو جائے. تب ہم نے اس آدمی کو تمہارے گھر بھیجا لیکن اس کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہوا. تمہارا نکاح میرے چھوٹے بیٹے کے ساتھ ہوا ہے. یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے. اس کا نام نعمان ہے. ہم نے پہلے سے ہی نکاح نامے پر اس کے دستخط کروا لیے تھے اور جس نکاح نامے پر تم نے دستخط کیے ہیں اس پر اس کے دستخط پہلے سے ہی ہوئے تھے. تمہارے ساتھ میرا بیٹا بیٹھا ہوا تھا اور تم دونوں کے بیچ میں ایک خواجہ سرا بیٹھا تھا. اب تم میری بہو ہو اور تم میرے ساتھ اور اپنے شوہر کے ساتھ رہو گی. جب میں نے یہ بات سنی اور اس لڑکے کو دیکھا تو حیران رہ گئی. وہ ایک بہت ہی خوبصورت امیر اور سمجھدار لڑکا لگتا تھا. میں اسی وقت سجدے میں گر گئی. وہ بابا جی بھی رونے لگے. انہوں نے کہا کہ بیٹی 7 سال تک تم پہ ظلم ہوتے میں نے دیکھا ہے, اس لیے سوچا تھا کہ مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا. میرے ساتھ محلے کے اور بھی لوگ ملے تھے. ہم سب نے مل کے تمہاری زندگی کو بچانے کی کوشش کی ہے. تمہاری ماں نے تو ہم سے تمہاری قیمت بھی مانگی تھی جو ہم سب نے مل کر ادا کر دی, لیکن ساتھ ہی پولیس کو بھی بتا دیا کہ وہ تمہیں فروخت کرنے کے جرم میں پکڑی جائے گی اور اسے سزا ملے گی. میں بہت خوش ہو گئی اور اپنے شوہر کے ساتھ رہنے لگی اور اب میری زندگی میں سکون تھا. میرے اللہ نے میرے ساتھ انصاف کر دیا. میری ماں نے میرے ساتھ جو کیا اس کے جرم کی وجہ سے پولیس پکڑ کر لے گئی. میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں. آخر میں بس اتنا کہوں گی کہ اللہ پاک سب بہنوں بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے.